لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ پہلے لوگ جو ہیں علماء کرام کو اور تقوی والے نیک لوگوں کو لڑکیوں کے رشتے دیتے تھے۔ آج کل دیکھتے ہیں گاڑیاں ہوں، کاریں ہوں، پیسے ہوں، اس لیے ان بیچاریوں کی عمر تباہ ہو جاتی ہے۔ آج دنیا کو دیکھ کے، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ فختر ذات الدین، کہ میرا بھائی اگر رشتہ آئے تو اس کے جمال کو، حسب کو، نسب کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ دین والا ہے۔ اگر وہ اللہ کا غدار ہے تو تیری بیٹی کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، جو میراث نہیں دیتا ہے تو اسی بیٹی کی میراث کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ حب العرب جو ہے، یہ اس لفظ سے تو مجھے حدیث نہیں ملی، لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ عرب سے محبت کیا کرو، چونکہ میں بھی عربی ہوں، اللہ کا قرآن بھی عربی ہے، اور اللہ نے اسی علاقے کو اختیار فرمایا ہے اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے، اپنا کعبہ بھی یہی بنایا ہے، تو اس لیے عرب کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے۔ ان کی توہین نہ کیا کریں، اہانت نہ کی۔ یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا، یہ تو اپنے 2 نمبر والے عربی ہم جیسے لوگ ہیں۔ اصل عرب تو اب بھی عرب ہے۔ ایک شخص نے ایک مکے آیا احرام کے ساتھ، اس کو احرام مسجد عائشہ سے باندھ، مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے، کہ ایک آدمی جو ہے اقامے والا، مدینے کا رہائشی ہے، حج کے لیے مکے آیا بغیر احرام کے تو دم پڑے گی بالکل۔ احرام باندھا اور مدینے کا ذکر کرتے ہو، سمجھئے کوئی پتہ نہیں لگتا نا ہم نے کیا لکھا ہے۔ عمرے سے پہلے طواف کیا، بعد میں مسجد عائشہ سے احرام باندھا، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال آپ مدینے سے احرام باندھ کے نہیں آئے، دم ہے۔ میں نے احرام باندھا لیکن مجبوری سے اتارا، کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ باندھ لیا، وہ کوئی دم نہیں۔ پہلا عمرہ کرنے کے بعد عمرے میں افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو، جتنا طواف کا وقت لگے گا وہ کعبے کے قریب لگے گا۔ عمرے کے لیے تو باہر جاؤ گے نا۔ جمعہ نماز کے بعد حنفی مسلک میں 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، اور ایک قول میں 6 رکعتیں مؤکدہ ہیں، اور یہاں کے حنابلہ رحمہ اللہ یا بعض علماء اہل حدیث وہ کہتے ہیں یعنی جب جمعہ کے بعد بھی 2 رکعتیں ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جمعہ اور ظہر میں کوئی فرق نہیں، ظہر میں 4 رکعت نماز تھی، جمعہ میں 2 رکعتوں کے بجائے خطبہ آ گیا اور باقی 2 رکعتیں ہیں، باقی دوسری طرح ظہر کی نماز ہے۔ کہتے جی کہ میں مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، وضو کرتے ہوئے ہاتھ پر زخم تھا، اس سے خون نکلا، احرام کی چادر کو لگ گیا، کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، دھو ڈالو۔ کہتے ہیں خون جو نکلا ہے، خون تیرا نکلے سزا بھی تجھے دے، یہ اچھا مسئلہ ہے۔ 10 تاریخ کو کنگریاں مارنے قربانی کرنے، ہر کے بعد طواف احرام میں کرنا چاہیے، نہیں، جب ہم نے کنگریاں مار لی، قربانی کر لی، سر مڈا لی، احرام کھل گیا، کپڑے پہنے، اپنے ہاں کپڑے نہ ہوں تو اسی 2 چادروں میں بھی آگے طواف کر سکتے ہیں۔ میعاد میقات کا راز کیا ہے تو حج کے بعد عمرہ بھی کرو، دم بھی دو۔ کہتے ہیں گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، غصے میں نے اس کو 2 دفعہ طلاق بولا، 2 دفعہ رجوع ہو سکتا ہے لیکن آئندہ نہ بولنا، آئندہ بولو گے تو 3 ہو جائے گی، پھر رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو۔
ہر بندے کو 3 طلاق دینے کا اللہ نے حق دیا ہے، 2 تو تم نے استعمال کر لیا، اب 1 گولی چیمبر میں باقی ہے۔ اس کہتے ہیں جی غصے میں طلاق، محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے یار؟ نہیں، ایسا کوئی واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک آدمی آیا ہو اور بیوی سے کہے آج تو میرا دل ٹوٹ کے آپ پہ پیار کر رہا ہے، ہدیہ ہے طلاق قبول فرماؤ؟ کبھی سنا ہے آپ؟ پاگل، جو بھی طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا۔ یہ طلاق ایسی بلا ہے کہ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضرت ہمیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق بھی کرو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ہم مدینے سے بغیر احرام آئے مسجد عائشہ احمد، ہم تو پڑ گیا جناب، حج آپ کا وہی ہے، اپنا مفرد ہی رہے گا، جو کہ میقات سے تو آپ نے عمرہ کیا ہی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ جب عمرے والے جو اب آ گئے ہیں مکے میں، عمرہ انہوں نے کر لیا اور طواف صفا مروہ دوڑ لیا، بال کٹا کے فارغ ہو گئے، کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ کیوں عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ اچھا مسئلہ ہے، یہ سمجھ جائیں۔ مکہ مدینہ پاک جگہ ہے، تو تم کون سا گناہ کر رہے ہو؟ بیوی سے ملنا تو عبادت ہے، اور اگر بیوی سے نہیں ملتے تو یہ مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں۔ اللہ کے بندے کیوں نہ ملو، تمہاری بیوی ہے، بلکہ سنت محمد مصطفیٰ ہے کہ حج کے احرام باندھنے سے پہلے اگر بیوی ہے تو اس کو مل کے بعد میں غسل کر کے احرام باندھو۔ حضور پاک جب تشریف لائے ہیں حج کے دنوں میں ذی الحلیفہ پہ، آپ نے ایک ہی رات میں 9 بیویوں سے ملاقات کی تاکہ کوئی محروم بھی نہ رہے نا حضور سے۔ پھر حضور نے غسل کیا، بعد میں احرام باندھا۔ وجہ کیا ہے کہ جب تم اپنی بیوی سے خواہش پوری کر لو گے تو اب لوگوں کی بیٹیوں پہ منہ نہیں مارتے پھرو گے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ اگر ہم حج سے پہلے اور عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے، چاہے 100 عمرہ کرو۔ حجۃ الوداع کی نماز میں حضور نے رفع یدین کیا، یہ جو کرتے ہیں ان سے پوچھو، میں تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ حج کمیٹی کی طرف سے جو بیگ حاجیوں کو ملا ہے، اگر بینک نے دیا ہے وہ استعمال نہ کرو، کیونکہ بینک کے پیسے خالص نہیں ہوتے، لازم ان میں سود ملا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، 1 من دودھ ہو اور اس میں 1 چھٹانگ پیشاب ڈال دو، سارا حرام ہو جائے گا یا صرف 1 چھٹانگ حرام ہوگا؟ تو ان کے بعد ہے ہی سود۔ لیکن حاجی کو مفت ملا ہے، مجالے چھوڑے، لاکھ تقریریں کرو، اس کو مفت کا مال حاجی صاحب نہیں چھوڑ۔ امیر آدمی وہاں جو کوئی سب فروٹ چل رہا ہو، پانی ہو، سب سے پہلے وہی لے گا۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم لوگوں کو دینے والے بنو، دینے والے نہ بنو۔